بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابہم، قریب ہو گیا لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت۔ حساب سے پہلے لفظ وقت محذوف ہے، وقت حسابہم، قریب ہو گیا لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت۔ وہم فی غفلۃ معرضون، درا حال ہے کہ وہ غفلت میں پڑے اعراض کرنے والے ہیں، غفلت میں پڑے اعراض کرنے والے ہیں۔ یہاں پر للناس میں جو الف لام ہے یہ عہد خارجی کے لیے، مراد اس سے مشرکین مکہ، کہ ان مشرکین مکہ کے لیے، کفار کے لیے حساب کا وقت قریب ہوتا جا رہا ہے۔ حساب کا وقت قریب ہو رہا ہے، اس کا مطلب تو چونکہ یہ امت سب سے آخری امت ہے، اس امت کے بعد کسی نئی امت، نئی شریعت نے نہیں آنا، تو لہٰذا اب یہ امت جیسے ختم ہوگی تو فوراً ان کا حساب قیامت کا شروع ہو جائے گا۔ یا نمبر 2، اس سے مراد ان کا حساب یعنی موت کے بعد، تو من مات فقد قامت قیامتہ، جب انسان کی موت آتی ہے تو گویا اس کی قیامت قائم ہو گئی، تو حساب کتاب قبر سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ قبر گویا قیامت صغریٰ ہے اور آگے حشر قیامت کبریٰ ہے، تو ان کے لیے حساب کا وقت قریب ہے، یعنی جیسے ہی موت آئے گی ان کا حساب شروع ہو جائے گا، تو وہ عنقریب ہے۔ اس لیے کہ زندگی تو مختصر ہے، 50-60 سالہ زندگی ہے، تو یہ کوئی بہت طویل نہیں ہے، اسی لیے کہا لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب آ گیا۔ تو یہ تو قریب بے اعتبار موت ہے، اور یہ قریب بے اعتبار قیامت ہے۔ وہ اسی لیے قریب ہے قیامت کہ اس کے بعد کسی نئی امت نے نہیں آنا، اور پیغمبروں نے، نئے پیغمبروں اور شریعتوں نے نہیں آنا، اس اعتبار سے ان کے لیے عذاب کا وقت قریب ہے۔ اور یہ لوگ غفلت میں پڑے اعراض کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک آدمی غفلت میں ہو لیکن متوجہ ہو، غفلت میں ہو، اعراض نہ کرے، اس کے لیے امید ہوتی ہے ہدایت مل جائے، راہ راست پہ آ جائے۔ ایک آدمی غفلت میں بھی پڑا ہو اور توجہ بھی نہ کرے، دلچسپی بھی نہ لے، اعراض کرے، پھر اس کی ہدایت پر آنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ تو یہ لوگ کفار غفلت میں بھی ہیں اور اعراض بھی کر رہے ہیں۔ ما یاتیہم من ذکر، تشریح غفلت، تشریح غفلت نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت ان کے رب کی جانب سے، محدثن، کوئی تازہ نئی، بریکٹ میں نئی وحی، نئی وحی نہیں آتی ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی وحی، الا استمعوہ، مگر یہ اس کو سنتے ہیں، وہم یلعبون، درا حال ہے کہ یہ کھیل رہے ہوتے ہیں، بریکٹ میں مذاق کر رہے ہوتے ہیں، درا حال ہے کہ یہ کھیل رہے ہوتے ہیں، یعنی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، مراد توجہ نہیں دیتے۔ آیت میں فرمایا کہ ان کی غفلت ایسی ہے، جب بھی ان کی طرف کوئی نصیحت آتی ہے، ذکر نکرہ ہے، کوئی نصیحت، اور نصیحت بھی کسی انسان کی طرف سے نہیں آتی، پیغام کسی بندے کی طرف سے نہیں آتا، اللہ کی طرف سے نصیحت آتی ہے، کوئی بھی نیا شریعت کا حکم آتا ہے، سن لیتے ہیں، لیکن اس حال میں سنتے ہیں کہ یہ کھیل رہے ہوتے ہیں، یعنی توجہ نہیں کرتے۔ دیکھیں، جب آدمی کھیل رہا ہوتا ہے تو اس کی ساری توجہ اپنے کھیل پر ہوتی ہے، نصیحت کی بات کی طرف توجہ نہیں ہوتی، تو یہ گویا توجہ نہیں کرتے، اور اگر سن بھی لیتے ہیں تو مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غافل ہوتے ہیں، ان کے دل غافل ہوتے ہیں۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، چھپ کے خفیہ سرگوشیاں کرتے ہیں، اسروا چھپ کے، نجوا سرگوشیاں، چھپ کے سرگوشیاں کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ الذین ظلموا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ظلم کیا۔ تو اسروا، اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ مبدل منہ ہے، الذین ظلموا لکھیں، یہ بدل ہے ضمیر سے بدل ہے۔ کون لوگ چھپ کے سرگوشیاں کرتے ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا۔ اب بریکٹ میں سب سے بڑا ظلم کفر اور شرک، تو یہ کفر اور شرک کرنے والے چھپ کے طور پہ باتیں کرتے ہیں۔ هل هذا الا بشر مثلکم، شبہات متعلق برسول و قرآن،
شبہات متعلق برسول و قرآن، قرآن اور رسول سے متعلق ان کی زندگی کے جو شبہات تھے، تو حل حاضہ شبہ نمبر 1، شبہ نمبر 1 متعلق رسول، نہیں ہے یہ رسول الا بشر مثلکم، مگر یہ تو بشر ہیں تمہارے مثل، افتأتون السحر وانتم تبصرون۔ شبہ نمبر 2 متعلق قرآن، متعلق قرآن، پھر تم آتے ہو بریکٹ میں مانتے ہو، پھر تم آتے ہو یعنی مانتے ہو اس جادو کو، درا حالے کہ تم دیکھ رہے ہوتے ہو۔ اس آیت میں مشرکین کی طرف سے 2 شبے تھے۔ پہلا شبہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا یہ جو پیغمبر ہے یہ تو ہماری طرح انسان ہے، یعنی پیغمبر تو وہ ہونا چاہیے جو کوئی فرشتہ ہو، یہ تو ہماری طرح انسان ہے، یہ کیسے پیغمبر بنا؟ دوسرا شبہ قرآن پر یہ کیا کہ یہ جو لے کر آیا وہ تو ایک جادو ہے، یعنی تم جو سمجھ رہے ہو کہ اس میں اعجاز ہے، بلاغت ہے، لوگوں کے دلوں پر اثر کر رہا ہے، تو کہا یہ تو جادو کی وجہ سے کر رہا ہے جیسے کہ تمہیں نظر آ رہا ہے۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، جواب شبہ، فرما دیجئے کہ میرا رب خوب جانتا ہے ان کی بات کو جو آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے، وہو السمیع العلیم، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ آیت میں فرمایا کہ اللہ رب العزت یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ پیغمبر کو معاذ اللہ بشر کہہ کر حقیر سمجھ رہے ہیں، قرآن کریم کو سحر سمجھ کے انکار کر رہے ہیں، اللہ ان سب کی باتوں کو سنتا بھی ہے اور ان سب کے کرتوتوں کو اللہ دیکھ بھی رہا ہے، چاہے یہ بات کرنے والے آسمانوں میں ہوں اور چاہے یہ اعتراض کرنے والے زمینوں میں ہوں۔ بل قالو شبہ نمبر 3 متعلق بقرآن، بل قالو بلکہ یہ کفار کہتے ہیں، اس کے بعد ہوا ضمیر محذوف ہے، ہوا اضغاث احلام، کہ یہ قرآن کریم تو پراگندہ خیالات ہیں، پراگندہ خیالات ہیں، یہ خیالات ہیں، پراگندہ خواب ہیں، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بل افتراہ شبہ نمبر 4، شبہ نمبر 4 متعلق قرآن، بل افتراہ بلکہ اس قرآن کو تو گھڑ لیا گیا ہے۔ بل ہوا شاعر شبہ نمبر 5 متعلق رسول، بلکہ وہ پیغمبر تو شاعر ہے۔ فلیأتنا بآیۃ، پس ہمارے پاس وہ لائے کوئی ایسی نشانی، کما ارسل الاولون، جیسا کہ بھیجے گئے پہلے رسول، جیسے کہ پہلے رسولوں کے ساتھ بھیجے گئے، اسی طرح پس وہ ہمارے پاس کوئی نشانی لے کر آئے۔ دیکھیں اس آیت میں انہوں نے 3 شبے کیے۔ پہلا شبہ قرآن کے بارے میں کہا کہ یہ قرآن تو پراگندہ خیالات ہیں، یعنی جس طرح انسان خواب دیکھتا رہتا ہے، مختلف چیزیں خواب میں دیکھتا ہے، دنیا میں مختلف چیزیں سوچتا رہتا ہے، اس طرح کی یہ باتیں ہیں، سوچ و افکار ہیں، یہ خیالات ہیں۔ اور پھر کہا اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ کتاب تو گھڑ لی گئی ہے، معاذ اللہ پیغمبر نے اپنی طرف سے اس کو بنا لیا ہے، اور لانے والا بھی پیغمبر نہیں، وہ تو ایک جادوگر ہے۔ تو گویا ایک آیت میں 3 اعتراض انہوں نے کر دیے۔ کہا وہ ہمارے پاس کوئی نشانی لے کر آئے، یعنی فرمائشی معجزہ، جیسے پہلوں کے پاس آئے تھے اس طرح لائے تب ہم مانیں گے۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا، جواب شبہ نمبر 1، جواب شبہ نمبر 1 پہلے شبے کا، ما آمنت قبلہم، نہیں ایمان لایا ان سے پہلے لوگوں میں بھی، من قریۃ، کسی بستی والوں نے، ان سے پہلے بستی والوں میں بھی کسی نے ایمان نہیں لایا، تو اہلکناہا، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ بریکٹ میں باوجود فرمائشی معجزات کے، باوجود فرمائشی معجزات کے جب ان سے پہلے بستی والوں نے ایمان نہیں لایا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ افہم یؤمنون، کیا اب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے؟ کیا اب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے؟
یعنی یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فرمائشی معجزہ کیوں نہیں آتا؟ ان کو جواب دو پہلی امتوں میں بھی فرمائشی معجزات آئے، لیکن جب انہوں نے نہیں مانا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو کیا اب بھی یہ بات ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اگر یہ بھی فرمائشی معجزہ مانگیں گے پھر نہیں ایمان لائیں گے تو ہم ان کو بھی ہلاک کر دیں گے؟ وما ارسلنا، جواب شبہ نمبر 1۔ پہلا شبہ کیا تھا کہ بھئی یہ نبی تو ہماری طرح ہے، یہ تو انسان ہے، تو جواب یہ کہ جتنے انبیاء آتے ہیں وہ انسان اور بشری ہوتے ہیں، جتنے انبیاء آتے ہیں وہ سب انسان اور بشر ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، سب کے سب بشر تھے۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے مگر ہم نے مردوں کو بھیجا کہ ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے۔ تو پہلے شبے کا جواب ہوا جتنے پیغمبر آئیں سب بشر آئیں، تو جب پہلے کوئی فرشتہ رسول بن کر نہیں آیا تو آج بھی نہیں آئے گا۔ تو جب پہلوں پر تم اعتراض نہیں کرتے تو پیغمبر آخر الزمان پر کیوں اعتراض کرتے ہو؟ دوسری بات معلوم ہوئی کہ عورتوں میں کوئی پیغمبر نہیں آیا، لفظ رجال سے پتہ چلا عورتوں میں کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ حضرت مریم یا حضرت آسیہ یا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہ پیغمبر نہیں ہیں، اللہ کی نیک بندیاں تھیں، اور جہاں کہیں ان کے لیے لفظ استعمال ہوا وحی کا تو وہ لغوی معنی ہے القاء۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِي، تو لغوی معنی اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی۔ تیسری بات معلوم ہوئی رجالن سے اس بات بشریت انبیاء، اس باتیں بشریت انبیاء، جتنے پیغمبر آئے وہ سب رجال تھے، مرد تھے، بشر تھے، سارے پیغمبر بشر تھے۔ البتہ ان میں اور عام بشروں میں فرق ہے کہ پیغمبر وہ ہیں نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں، اور عام لوگوں کی طرف وحی نہیں ہوتی۔ عام لوگ صرف انسان ہیں، پیغمبر انسانوں میں سب سے معزز ہیں کہ اللہ ان کی طرف وحی بھیجتا ہے، اللہ نے ان کو چنا ہے، ان کا انتخاب کیا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، بس تم اہل ذکر بریکٹ میں اہل کتاب، اہل کتاب سے پوچھو اگر تم اس بات کو نہیں جانتے ہو، اگر تم اس بات کو نہیں جانتے ہو۔ تو یعنی اگر تمہیں نہیں پتہ، یہ جو یہود و نصارہ کے علماء بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لو، پہلے بھی جتنے انبیاء آئے سب بشر تھے، تو جب وہ بشر تھے تو یہ پیغمبر بھی بشر ہیں۔ تمہیں نہیں معلوم تو کسی پڑھے لکھے سے پوچھ لو۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے تفسیر قرطبی میں لکھا، اس آیت سے پتہ چلا کہ عامی آدمی پر کسی عالم کی تقلید کرنا واجب ہے، یعنی عامی آدمی کو کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو کسی صاحب علم سے پوچھے۔ تو جیسے کوئی ان پڑھ ہے یا دین کی تعلیم مسائل کی معرفت نہیں ہے تو اسے حکم یہی ہوتا ہے کہ اہل ذکر سے اس بات کو پوچھ لے جب وہ نہیں جانتا۔ تو تقلید بھی اسی چیز کا نام ہوتا ہے کہ جو مسائل کا استنباط استدلال کا ملکہ اور وہ صفات ہمارے اندر نہیں ہیں، تو جن فقہا نے وہ مسائل مستنبط کیے ہیں ان کی تحقیق کو لینا اور اس پر عمل کرنا، تو اسی چیز کا نام تقلید ہے۔ تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ تقلید میں دلیل نہیں ہوتی، مسئلے کے اس بات میں دلیل ہوتی ہے، لیکن مقلد کے لیے عمل کرنے کے لیے دلیل کی معرفت ضروری نہیں ہوتی، دلیل کا پہچاننا ضروری نہیں ہوتا، دلیل موجود ہوتی ہے لیکن ہر مسئلے کے لیے دلیل کا معلوم ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ تو اس آیت سے تقلید کا اس بات بھی ہے، مطلق تقلید کا اس بات بھی اس آیت سے ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی بات نہیں جانتا تو وہ اہل ذکر سے اس بات کو پوچھ لے۔ وما جعلناہم جسدا، جواب شبہ ثانی، دوسرے شبے کا جواب، دوسرا شبہ، اب وہ لوگ کہتے تھے نا کہ نبی کیا ہونا چاہیے، فرشتہ ہونا چاہیے، تو جواب یہ کہ بھئی جتنے ہم نے بھیجے ہیں وہ سب انسان تھے، وہ سب دنیا میں کھاتے پیتے تھے، ہم نے تو کسی کو بھی ایسا نہیں بھیجا جو فرشتہ ہو، سب انسان تھے۔ وما جعلناہم جسدا، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی ایسے جسم کو لا یأکلون الطعام، کہ وہ نہ کھاتے ہوں کھانا، ایسا کوئی بھی نہیں تھا، یعنی جتنے ہم نے بھیجے وہ سب کھانا کھاتے تھے، مراد سب بشر تھے۔
تو کھانا پینا لوازمات بشریت ہے، لوازمات بشریت ہے۔ جب لوازمات ثابت ہو گئے تو بشر ہونا خود بخود ثابت ہو گیا۔ تو یہ کہنا کہ پیغمبر ہماری طرح کیوں ہے، جتنے پیغمبر پہلے آئے وہ بھی سب انسان ہی تھے، سب دنیا میں کھاتے پیتے تھے۔ وما کانوا خالدین، ازالہ شبہ ثالث، تیسرے شبے کا جواب کہ بھئی ان کا یہ شبہ ہوتا تھا یہ تو ہمیشہ ہو، پیغمبر ہے تو ہمیشہ رہے، یہ انتقال کیوں ہو جاتا ہے، چلا کیوں جاتا ہے؟ تو جواب یہ کہ وما کانوا خالدین، نہیں ہے وہ ہمیشہ رہنے والے۔ ہمیشہ رہنے والا کوئی پیغمبر نہیں ہوتا، ہر پیغمبر آتا ہے وقت مقرر پہ دنیا سے چلا جاتا ہے، ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ ثم صدقناہم الوعد، اور پھر ہم نے سچا کر دیا وعدے کو۔ ازالہ شبہ رابع، یہاں چوتھے شبوں کا ازالہ ہے و تسلی رسول، ازالہ شبہ رابع و تسلی رسول، اور ہم نے سچا کر دیا وعدے کو۔ فانجیناہم، تشریح وعدہ، تشریح وعدہ ہم نے نجات دی انہیں، ومن نشاء، اور جس کو ہم چاہیں گے، واہلکنا المسرفین، اور ہم حد سے گزرنے والوں کو ہلاک کرتے، ہم حد سے گزرنے والوں کو ہلاک کرتے۔ اب دیکھیں چوتھا شعبہ تھا متعلق بقرآن، نا قرآن کے بارے میں انہوں نے کہا تھا معاذ اللہ اس کو گڑھ لیا گیا ہے، تو جواب یہ آیا کہ یہ تو ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور یہ تو سچا قرآن ہے، ہم نے جو وعدہ کیا تھا کہ پیغمبر کو کتاب دیں گے تو ہم نے ان کو یہ کتاب اپنی سچی کتاب دی ہے، اور اب جو اس پر چلے گا ہم ان کو نجات دے دیں گے، اور جو نہیں مانے گا ہم ان کو ہلاک کر دیں گے۔ یعنی یہ کہنا کہ یہ گڑھ لی گئی یہ بات ٹھیک نہیں، اگر گڑھی ہوئی ہوتی تو اس پر ایمان والوں کو نجات نہ ملتی، کفار کے لیے ہلاکت نہ ہوتی۔ لقد انزلنا الیکم کتابا، ترغیب الی القرآن، اور یقیناً ہم نے نازل کی آپ کی طرف ایک ایسی کتاب، کتاباً نیچے عظیم الشان، ایک عظیم الشان کتاب نازل کی، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ یعنی ہم نے اس پیغمبر کو ایک بڑی عظیم الشان کتاب دی ہے اور اس میں تمہارے لیے بڑی نصیحت ہے، تو کیا اے عرب کے لوگوں تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ اشارہ ہے کہ اللہ نے جو تمہیں عزت دی ہے وہ قرآن کے ساتھ ہے، اگر تم قرآن سے جڑو گے تو اللہ تمہیں عزت دے دے گا، تمہارا نام رہے گا، قرآن سے ہٹ گئے تو تمہارا نام و نشان باقی نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں آج تک جو عربی زبان باقی ہے اور عربی زبان کی عزت ہے، عرب کے لوگوں کی عزت ہے قرآن کی وجہ سے، تو قرآن کی وجہ سے اس کی عزت ہے۔ اللہ نے زبان کو، محاورات کو، اس کی بلاغت کو اور اس کے رموز اور قواعد کو، گرامر کو، سب کو باقی رکھا، ورنہ اتنا عرصہ گزر جاتا ہے زبانیں بدل جاتی ہیں، زبانوں میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں، لیکن اللہ نے قرآن کی وجہ سے سب چیزوں کو آج تک باقی رکھا، تو معلوم ہوا تمہاری عزت بھی قرآن کے ذریعے، ورنہ کتنی قومیں آئیں ختم ہو گئی، نام و نشان بھی نہیں۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، تفصیل اہلاک، اور ہم نے کتنی ہی بستیوں کو تہس نہس کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، تہس نہس کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ کانت ظالمتاً، اس لیے کہ وہ بستیاں ظالم تھیں، بریکٹ میں یعنی ان کے باشندے ظالم تھے۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا، اور ہم نے پیدا کیا اس کے بعد قوماً آخرین، دوسری قوموں کو۔ تو یہاں بتایا اگر تم ایمان لے کر نہیں آؤ گے، تم سے پہلے بھی بہت سی بستیاں آئیں، ہم نے ان کو تہس نہس کر کے ہلاک کر دیا، اس لیے کہ وہ بستیاں ظالم تھیں، یعنی بستیوں کے لوگ ظالم تھے۔ تو یہ ذکر المحل ارادت الحال، تو ذکر المظروف ارادت الظرف، محل کا ذکر ہے، بستی مراد کیا ہے؟ حال، بستی والے، یہ مجاز مرسل ہے۔ تو بستی کا ذکر کیا مبالغے کے لیے، یعنی کسی کو باقی نہیں چھوڑا، تو جب بستی پوری ہلاک ہو جائے تو کوئی باقی نہیں رہتا، تو یہ اشارہ ہے ہم نے کسی کو بھی باقی نہیں رکھا۔ انسان کیا رہتے، بستی بھی صفحہ ہستی سے مٹ گئی، جیسے قوم لوط کی بستی اوپر تک اٹھائی نیچے مار دی تو کوئی انسان بھی باقی نہ رہا، بستی بھی تہس نہس ہو گئی۔ فلما احسوا بأسنا، کیفیت عذاب،
کیفیت عذاب. پس جب ہم نے محسوس کیا، جب انہوں نے محسوس کیا ہمارے عذاب کو، اذا ہم منہا، پس وہ لوگ اس سے، منہا کی ضمیر کے نیچے لکھیں القریہ یا او العقوبۃ، القریۃ او العقوبۃ. پس جب ان لوگوں نے محسوس کیا ہمارے عذاب کو، ان بستی والوں نے یا جن کو سزا دی جا رہی تھی ان لوگوں نے، تو یرکضون، تو وہ تیز بھاگنے لگے، تیز بھاگنے لگے. جب ہمارا عذاب شروع ہونے لگا تو اب یہ بستی کے لوگ اور یا یہ گناہگار لوگ اس سے تیز بھاگنے لگے کہ ہم بچ جائیں گے، لیکن کوئی بچ نہ سکا. لا ترکضوا وارجعوا، مت بھاگو، لوٹ کر آؤ، الی ما اترفتم فیہ، اس کی طرف، اس عیش و عشرت کے سامان کی طرف. ما اترفتم، اس عیش و عشرت کے سامان کی طرف لوٹ آؤ. ومساکنکم، اور تم اپنے گھروں کی طرف لوٹ آؤ. لعلکم تسألون، تاکہ تم سے پوچھا جائے، تاکہ تم سے سوال کیا جائے. دیکھیں یہاں فرمایا جب ان بستی والوں پر عذاب آیا تو کوئی بھی بچ نہ سکا، وہ لوگ بھاگنے لگے، یہ سمجھے کہ بھاگ کر ہمیں نجات مل جائے گی. تو ہم نے کہا مت بھاگو، تم اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے، تم لوٹ آؤ اپنی اسی عیش و عشرت کی طرف اور اپنے انہی مکانات کی طرف جن میں تم نے زندگی گزاری، بس اسی میں زندگی گزارو، عیش و عشرت دنیا کی بظاہر کر لو، اور تم سے ہم ان سب نعمتوں کے بارے میں پوچھیں گے. ہم نے جو تمہیں دنیا میں عیش و عشرت کا سامان دیا، گھر دیے، دولت دی، ان سب کے بارے میں تم سے کل سوال ہونے والا ہے. قالوا یا ویلنا، اقرار جرم، اقرار جرم، وہ کہیں گے ہائے ہمارے لیے ہلاکت، انا کننا ظالمین، یقیناً ہم ہی ظالم لوگ تھے، ہم ہی ظالم لوگ تھے، بریکٹ میں مشرک اور کافر، ہم ہی شرک کرنے والے اور کفر کرنے والے لوگ تھے. فما زالت تلک دعواہم، پھر ہمیشہ رہے گی ان کی پکار، ہمیشہ رہے گی ان کی پکار، بریکٹ میں شور و غل، ان کا یہ شور و غل اور پکارنا رہے گا. حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ ہم کر دیں گے انہیں کٹی ہوئی کھیتی کی طرح. حصیدن، کٹی ہوئی کھیتی کی طرح، خامدین، اور بجھے ہوئے لوگوں کی طرح. خامد بجھے ہوئے، بریکٹ میں مردہ، مردہ، یہاں تک کہ ہم کر دیں گے انہیں کٹی ہوئی کھیتی کی طرح اور بجھے ہوئے لوگوں کی طرح، یعنی مردہ. یعنی جب ہمارا عذاب آئے گا ہم اس طرح انہیں ہلاک کریں گے جیسے کھیتی کو جب کاٹ دیا جائے تو اب وہ باقی نہیں رہ سکتی نا. جب کھیتی کاٹ دو اب اس میں نشو و نما نہیں ہو سکتی، اب اس پہ دوبارہ پھل اور سبزہ اور پیداوار نہیں آ سکتی. تو ہم اس طرح ہلاک کر دیتے ہیں کہ اب ان میں سے کوئی باقی نہیں بچتا. وہ بجھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ تشبیہ دی ہے آگ کے ساتھ. جب آگ ایک دفعہ بجھ جائے، ٹھنڈی ہو جائے، تو اب اس کے لگنے کا، سلگنے کا امکان نہیں ہوتا. تو یہ تشبیہ ان کے مردہ ہونے میں، جیسے آگ بجھ گئی اس طرح ان کی زندگیاں بجھ جائیں گی، اب ان میں دوبارہ نشو و نما نہیں ہوگی. وما خلقنا السماء والارض، رسالت کے بعد توحید کا بیان. اب تک رسالت کا تذکرہ تھا، یہاں سے توحید کا تذکرہ، یہ ربط ہے. اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو، وما بینہما لاعبین، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہیں کھیلتے ہوئے، جو کچھ ان کے درمیان میں ہم نے ان کو کھیلتے ہوئے پیدا نہیں کیا، بریکٹ میں بے فائدہ. ہم نے ان سب چیزوں کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا. آسمان کو، زمین کو اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا. وہ مقصد کہ انسان اس سے فائدہ لے اور انسان اللہ کی عبادت کرے. لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم ارادہ کرتے کہ ہم بنائیں اسے کھیل تماشا، اگر ہم ارادہ کرتے کہ ہم بنائیں اسے کھیل تماشا، تو لاتخذناہ من لدنا، البتہ ہم بنا دیتے اسے اپنی طرف سے، ہم بنا دیتے اسے اپنی طرف سے. ان کننا فاعلین، اگر ہم کام کرنے والے ہوتے، اگر ہم کام کرنے والے ہوتے تو ہم کر لیتے. یعنی اگر دنیا کو ویسے کھیل تماشا بنانا ہوتا
بے مقصد اور بے فائدہ بنانا ہوتا تو ہم خود ہی بنا دیتے، ہم خود ہی کرنے والے ہوتے، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں تھی، تم سے مشورے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو ہم نے دنیا کو بے فائدہ لیانی نہیں بنایا، بلکہ ایک مقصد کے لیے بنایا، اور انسان کو بھی ایک مقصد کے لیے ہم نے دنیا میں بھیجا۔ لفظ ان یہ مخفف من المثقل ہے، مخفف من المثقل ہے، یعنی ان کے معنی میں یقیناً ہم کرنے والے ہوتے ہیں۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم مارتے ہیں حق کو باطل پر، بلکہ ہم مارتے ہیں حق کو باطل پر، بریکٹ میں بمباری کرتے ہیں حق کے ذریعے، کس پر؟ بریکٹ پر۔ جب ہم بمباری کرتے ہیں تو فَيَدْمَغُهُ، پس یہ حق اس کو باطل کر دیتا ہے، بریکٹ میں بھیجا نکال دیتا ہے، پس یہ بھیجا نکال دیتا ہے، یعنی سر پھوڑ دیتا ہے اس کا۔ دماغ یدمغو کہتے ہیں سر پھوڑنا۔ تو ہم جب حق کو باطل پہ مارتے ہیں تو یہ حق اس باطل کا سر پھوڑ دیتا ہے، بریکٹ میں بھیجا دماغ نکال دیتا ہے۔ جب حق آتا ہے تو یہ باطل کو ملیامیٹ کر دیتا ہے۔ سر پھوڑ دینا کنایا ہے، باطل باقی نہیں رہتا۔ دیکھیں جسم کے دیگر اعضاء کٹ جائے انسان باقی رہ سکتا ہے، ہاتھ کٹ جائے، پاؤں کٹ جائے، کان کٹ جائیں، لیکن دماغ کٹ جائے پھر انسان باقی نہیں رہتا، اور دماغ کے ساتھ ہی انسان ہے۔ تو انسان کی اصل انسانیت اس کے دماغ کے ساتھ ہے۔ تو جب حق آتا ہے یہ باطل کو ایسا مارتا ہے کہ اس کا دماغ پھاڑ کر اس کا بھیجا باہر نکال دیتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ، پس وہ باطل زاہق، ختم ہونے والا ہوتا ہے، پس وہ باطل اب ختم ہونے والا ہوتا ہے کہ باقی نہیں رہتا۔ تو جب بھی حق آتا ہے باطل باقی نہیں رہتا۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تُصِفُونَ، پس تمہارے لیے ہلاکت ہے ان باتوں سے جو تم اللہ کی بابت بیان کر رہے ہو، اللہ کے بارے میں جو بھی باتیں تم بیان کر رہے ہو، پس تمہارے لیے ان باتوں سے ہلاکت ہے۔ یعنی یہ جو تم اللہ کی توحید میں غیر اللہ کو شریک کر رہے ہو، اللہ کے بارے میں معاذ اللہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، تو یہ ساری باتیں باطل ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دلیل عقلی، پس اسی کے لیے بادشاہت آسمانوں اور زمینوں میں۔ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو اللہ کے پاس سے نہیں وہ تکبر کرتے اللہ کی عبادت سے۔ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور نہ وہ تھکتے ہیں، نہ وہ تھکتے ہیں۔ تو وَمَنْ عِنْدَهُ بریکٹ میں لکھیں فرشتے، آسمان اور زمین بھی اللہ کی مخلوق، اور اللہ کے قریب جو فرشتے ہیں معصوم فرشتے، وہ تکبر نہیں کرتے۔ تکبر نہیں کرتے کنایا ہے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے، کامل فرما بردار ہے، کامل فرما بردار ہے، اللہ کی ذرا برابر نافرمانی نہیں کرتے۔ فرشتوں کے بارے میں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو حکم دو فوراً پورا کرتے ہیں۔ دیکھیں انسان پھر بھی کبھی تکبر کرتا ہے، اللہ کا حکم پورا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سے زیادہ طاقتور مخلوق فرشتے ہیں، لیکن وہ میرے ایسے فرما بردار ہیں، کبھی تکبر نہیں کرتے اور کبھی عبادت سے تھکتے بھی نہیں۔ جس کو اللہ نے جس عبادت میں لگایا وہ ہر وقت اس عبادت میں لگا ہوا ہے، نہ اسے کھانے پینے کی حاجت، نہ کسی اور خواہشات کی حاجت ہے۔ یسبحون اللیل والنہار، وہ تسبیح کرتے ہیں اللہ کی رات اور دن۔ لا یفترون، اور سستی نہیں کرتے، عبادت میں سستی نہیں کرتے۔ تو جب وہ اتنے فرما بردار ہیں تو انسان تو بطریق اولا فرما بردار ہو۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض، زجر، کیا انہوں نے بنا دیے معبود زمین میں؟ ہم ینشرون، کہ وہ زندہ کر دیں گے، بریکٹ میں مردوں کو، کہ وہ زندہ کر دیں گے مردوں کو۔ یہاں کہا کہ کیا ان مشرکین نے زمین میں معبود بنا دیے؟ زمین کا نام لے کر انہیں اور زیادہ ذلیل اور رسوا کیا ہے۔ یعنی معبود بھی وہ بھی زمین پر، انہوں نے جو بت بنائے ہوئے ہیں جن کی عبادت کر رہے ہیں، تو معبود بھی وہ، خود بھی زمین پر، معبود بھی زمین پر، اور اپنے ہاتھوں سے انہوں نے بت بنائے ہوئے ہیں۔ تو کہا انہوں نے ایسے معبود بنائے ہیں جو ان کے ساتھ زمین پر، ان کے اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے ہیں، تو کیا یہ معبود ہم ینشرون، یہ وہ زندہ کر دیں گے؟